نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار مطالعہ جاری تھا۔ 26 نشستیں ہم کر چکے ہیں، آج ہماری 27ویں نشست ہے، اور ہم نے اس دوران فتح مکہ سے پہلے تک کے جو حالات تھے، یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ پڑھ لیے تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بس ایک نظر ڈالی تھی ان پر، ایک تذکرہ کیا تھا ان کا۔ اور آج ہم فتح مکہ سے آگے کوشش کریں گے کہ سیرت کے اختتام تک جو واقعات ہیں وہ دیکھ سکیں۔ کل ہم نے فتح مکہ کے اسباب دیکھ لیے تھے کہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی اس کو توڑ دیا تھا۔ 2 حلیف قبیلے تھے، ایک مشرکین کا، ایک مسلمانوں کا، جو اس صلح میں شامل تھے۔ مشرکین کا جو حلیف قبیلہ تھا وہ بنو بکر تھے، مسلمانوں کا جو حلیف قبیلہ تھا وہ بنو خزاعہ تھے۔ بنو خزاعہ وہی ہیں جو سیرت کے بالکل ابتدا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنو جرہم اور پھر اس کے بعد بنو جرہم کو جنہوں نے مکہ سے نکالا تھا وہ بنو خزاعہ تھے، یہ وہی قبیلہ تھا۔ اس کے عبد المطلب کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ دادا تھے حضرت عبد المطلب، لہٰذا اسی واسطے سے ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو حلیف بنایا تھا۔ اب جب بنو بکر نے آدھی رات کو بنو خزاعہ پہ حملہ کیا اور اس حملے کی وجہ سے جو صلح تھی وہ ٹوٹ گئی، اور ابو سفیان نے کوشش کی، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، صلح کی تجدید کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک لشکر تیار کیا اور آپ نے مکہ پر جو ہے وہ حملہ کرنے کا تیاری کی، اور آپ نے اقدام کیا۔ اب آپ مدینہ سے نکلے ہیں 10,000 کا لشکر لے کر، اور یہ وقت ہے 8 ہجری کا، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو مکہ سے نکل کر کچھ دور جا کر آپ نے سب کو کہا کہ روزہ چھوڑ دیں، روزہ توڑ دیں۔ اور ظاہر ہے جو بھی مسافر ہو جائے تو وہ جب سفر کی حالت میں پہنچ چکا ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ گھر سے اگر روزہ شروع کرنے کے وقت اگر وہ سفر میں نہ ہو تو اس وقت اسے رکھنا ضروری ہے، البتہ سفر کے دوران وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسلامی لشکر جو ہے یہ روانہ ہوا، اور ابھی تک اہل مکہ کو کوئی خبر نہیں تھی کہ مسلمان آ کر حملہ کرنا چاہتے ہیں، یا مسلمان کتنی تعداد میں ہوں گے، یا کیا معاملہ ہوگا۔ اور 10,000 کا لشکر نکلا اور مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ سب سے پہلا پڑاؤ جو ہے اسلامی لشکر نے وہ مرہ الزہران ایک جگہ ہے وہاں ڈالا، اور وہاں آپ نے صحابہ کو روزہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا، اور ساتھ ہی آپ نے صحابہ سے یہ بھی کہا کہ ہر شخص اپنا چولہا الگ جلائے گا۔ چونکہ رات کا وقت ہو رہا تھا تو آپ نے کہا کہ ہر شخص اپنا چولہا الگ جلائے گا، یا گویا ہر شخص جو ہے وہ ایک چولہا جلائے گا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے دور سے 10,000 چولہے جلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا اور رات کو کسی بلند مقام سے آپ دیکھیں تو پورے شہر کی روشنیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی جو شخص بھی کسی اونچی جگہ چڑھ کے اسلامی لشکر کو دیکھے گا تو اسے اور تو کچھ نظر نہیں آئے گا، البتہ آگ نظر آئے گی۔ تو اگر کچھ 100 چولہے جل رہے ہوتے تو اہل مکہ یہ سمجھتے کہ یہ تھوڑی تعداد ہے۔ تو یہ بھی جنگ کی حکمت عملیاں ہوتی ہیں کہ دشمن کے اوپر دھاگ بٹھانی ہوتی ہے، تو اسے ایسے ہی دکھایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر رعب طاری ہو۔ تو 10,000 چولہے جب جلے ہیں اور رات کو مشرکین نے دیکھا، تو بلکہ حضرت ابو سفیان اور ایک اور مشرکین میں سے تھا، اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے تھے، تو دونوں کی آپس میں اس پہ بحث ہوئی کہ یہ کون ہے۔ تو ایک نے کہا یہ تو بنو خزاعہ ہیں جو بنو بکر سے اپنا بدلہ لینے آئے ہیں، اور دوسرے نے حضرت ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ بنو خزاعہ اتنی ہمت بھی نہیں ہے اور اتنی بڑی تعداد بھی ان کی نہیں ہے، یہ لازماً جو ہے وہ کوئی اور ہیں۔ تو بہرحال یوں لشکر آگے بڑھا، اور جب وہ وادی میں موجود تھا مرو زہران میں، تو حضرت عباس رضی عنہ نے اللہ کی نسم کی اونٹنی لی، اور آپ جو ہے وہ آگے پیچھے نکل رہے تھے، اور آپ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو مکہ جا رہا ہو، اور اس کو میں یہ خبر دے دوں کہ بھائی 10,000 کا لشکر تم پر حملہ کرنے آیا ہے، لڑائی کی ہمت نہ کرنا، لڑائی والا آپشن جو ہے اسے اڈاپٹ نہ کرنا، ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔
عافیت اسی میں ہے کہ آ کے سب سے پہلے امان طلب کر لو، یعنی اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچیں اور تمہیں جو ہے وہ تمہارا صفایا کریں، تم لوگ خود نکل کے آ جاؤ اور امان طلب کر لو، اپنی جان بچا لو۔ تو جیسے یعنی ہر قوم کا جو شخص ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی قوم جو ہے وہ فلاح پا جائے، وہ ناکامی سے دوچار نہ ہو۔ تو بہرحال جب آپ نکلے تو رستے میں آپ نے دیکھا کہ ابو سفیان کو آپ نے پا لیا، تو آپ نے ابو سفیان کو کہا کہ بھائی میرے پیچھے اس گھوڑے اس اونٹنی پہ بیٹھ جاؤ، یا جو غالباً خچر تھا اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، اور اگر تمہیں اللہ کے سامنے یہاں پا لیا، یعنی پیش قدمی کرتے ہوئے، تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ ظاہر ہے مشرکین کے وہ سردار تھے اس وقت، تو جسے کہتے ہیں کہ دشمنوں کا جو سردار ہے وہ تو سب سے پہلے ہٹ لسٹ پہ ہوتا ہے کہ اس کا صفایا کیا جائے۔ تو بہرحال وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ بیٹھ گئے، اور وہ حضرت عباس ان کو لے کر اب آ رہے ہیں مسلمانوں کے لشکر کے اندر۔ تو جس چوکی سے بھی گزرتے یا جس چیک پوسٹ سے بھی گزرتے یا جہاں سے بھی پہرے دار کے پاس سے گزرتے، وہ پوچھتا کون ہے، اور وہ دیکھتے کہ نبی کا خچر ہے اور حضرت عباس بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جانے دو۔ یہاں تک حضرت عمر موجود تھے، تو حضرت عمر نے کہا یہ پیچھے کون شخص ہے؟ وہ دیکھا تو ابو سفیان، کہا او اللہ کا دشمن، یہ تو آج ہمارے ہاتھ آ گیا، آج ہم اس کا کام تمام کریں گے، اس کی جو ذلت ملے گی وہ آج اس کو پتہ چلے گا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ نہیں بھئی، یہ میں نے انہیں امان دی ہوئی ہے اور میں نے نبی کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس کے بعد ان دونوں کی آپس میں بحث ہوئی، لیکن وہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو سفیان کو حضرت عباس نبی کے پاس لے کر آئے، اور کافی ہچکچاہٹ کے بعد بہرحال حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد نبی نے حکم دیا کہ حضرت ابو سفیان کو لے کے جاؤ، اور جہاں پہ ذرا جگہ تنگ ہوتی ہے نا، وہاں پہ جا کے کسی اونچی جگہ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرو، اور جب ہم وہاں سے گزریں تاکہ یہ دیکھیں اسلامی لشکر جو ہے اس کی طاقت کو دیکھیں۔ تو جب مسلمان جا رہے تھے، حضرت ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اس اونچی جگہ پہ، تو بار بار پوچھتے تھے یہ کون سا قبیلہ، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہیں۔ تو اگر مجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ نہیں، اندر سے جو ہے وہ انہیں بڑی وہ بھی ہو رہی تھی کہ مسلمان بہت پھیل گئے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، اور ظاہر 10,000 کا لشکر۔ اب اندازہ کیجئے کہ آج سے 3 سال پہلے، یعنی 8 ہجری کے بجائے 5 ہجری میں 10,000 کا لشکر بہت سے قبائل پر مبنی تھا، یہود بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور بنو غطفان اور کہاں کہاں سے لوگ اکٹھے کر کے وہ مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا، اور محض 3 سال کے دوران، 3 سال کے بعد یہ حالت آ رہی ہے کہ اب وہاں پہ 10,000 کا لشکر مکہ کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ بہرحال یوں لشکر جو ہے وہ آگے بڑھا، اور مختلف جو انٹرنس ہیں مکہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے حکم دیا کہ وہ مختلف جو جگہیں ہیں وہاں سے انٹر ہوں۔ صرف اس غزوہ میں جو حضرت خالد بن ولید کا جو آپ کہہ لیں جو یونٹ تھی یا ان کا جو حصہ تھا لشکر کا، وہ جب مکہ میں داخل ہوا تو ان کے ساتھ کچھ لوگوں کی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں بھی مسلمانوں نے جو بھی ان کے سامنے آیا اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں میں سے صرف 2 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور وہ بھی اس طرح سے جنگ میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ وہ رستے میں بیچ میں کہیں، جس سے ہوتا ہے کہ وہ کسی اور رستے پر نکل کے انہیں پتہ نہیں چلا رستے کا، تو مشرکین نے انہیں اکیلا پا کر شہید کر دیا۔ تو یعنی بغیر کسی بڑی جنگ کے، بڑی لڑائی کے، ظاہر 10,000 کے لشکر ہے، مکہ کی پوری آبادی بھی شاید 5,000 نہ ہو اس وقت، تو وہ کہاں سے مسلمانوں کے ساتھ لڑتے، اور اس وقت جب کہ وہ کمزور ہو چکے ہوئے تھے۔ اور اس سے بھی اب اندازہ کر لیجئے کہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ یہ جو صلح ٹوٹی تھی، تو جس قبیلے نے حملہ کیا تھا بنو بکر نے، بنو خزاعہ پر، یہ واحد قبیلہ رہ گیا تھا حجاز کے اندر جو پوری طرح مشرک تھا، ورنہ کوئی قبیلہ بھی پوری حجاز میں ایسا نہیں تھا جو پوری طرح مشرک ہو، یعنی کوئی بڑا قبیلہ ایسا نہیں تھا جو پوری طرح مشرک ہو۔ تو اس قدر کمزور ہو چکے تھے مشرکین، لہذا انہوں نے کوئی آگے سے جو ہے وہ جنگ نہیں کی، اگر کوئی کوشش کی بھی تھی فوراً سے بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مسجد حرام میں، اور آپ نے آپ کی جو کیفیت تھی مسجد حرام میں داخل ہونے کی یا مکہ کے اندر داخل ہونے کی، وہ یہ تھی کہ آپ اپنی سواری کے اوپر بالکل جھکے ہوئے تھے، آپ کا سر مبارک جو ہے وہ سواری کے ساتھ جیسے چھو رہا تھا۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص کسی علاقے پر حملہ کرے، کسی علاقے کو فتح کرے، اور اس فتح کے وقت اس کی حالت اتنی زیادہ عاجزی کی ہو۔ تو اسلام کے جو تصورات ہیں وہ باقی کسی بھی نظام زندگی کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا، یا ان کے اوپر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ نظام ہے زندگی ہے۔ تو بہرحال کیونکہ ہمارا ہر وقت جو زیادہ رخ ہوتا ہے بندہ مومن کا، وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، تو جیسے ہی بندہ مومن کا رخ اللہ کی طرف ہوگا تو عاجزی کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یعنی آپ دشمن سے لڑ رہے ہیں، لیکن دل میں آپ کو کیا ہے؟ دل میں یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور آپ نے اس کا اجر اللہ سے پانا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے آپ کے اندر
اس طرح کی کوئی اکڑ ہو. ٹھیک ہے، جنگ کے دوران ضرورت پیش آتی ہے دشمن کے اوپر رعب طاری کرنے کے لیے، صرف ایک ٹیکنیک ہے، صرف ایک حکمت عملی کے طور پہ یہ کرنا ہوتا ہے. ادروائز جیسے ہی آپ کا رخ، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو تو فوراً سے عاجزی کا انسان کے اوپر طاری ہو جانی چاہیے. پھر آپ کعبہ میں آپ داخل ہوئے حرم کے اندر، اور آپ نے بیت اللہ کے اندر اور اس کی چھت کے اوپر جو 360 بت پڑے ہوئے تھے، آپ نے ان سب کو ایک چھڑی کے ذریعے گرانا شروع کیا، اور ظاہر صحابہ اس کو اٹھا کے توڑتے جا رہے تھے، اور آپ بھی جو ہے وہ انہیں توڑ رہے تھے، اور آپ جو ہے وہ فرماتے جا رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جاء الحق وزحق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی جانے والی شے، یعنی باطل کی کوئی جو ہے وہ مضبوط بنیادیں نہیں ہوتی، اس نے مٹنا ہی ہوتا ہے. اور یوں آپ بتوں کو توڑتے چلے جا رہے تھے. اور کعبہ کے اندر مشرکین نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی کوئی تصویریں بھی بنائی ہوئی تھی، اور تصویروں کے ساتھ جو ہے ان کے ہاتھوں میں کوئی فال کے تیر، اس طرح کی چیزیں بھی جیسے شو کی ہوئی تھی جو کہ مشرکانہ تھی. تو یہ ہوتا ہے قوموں کا حال کہ ایک خاص وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ جو ان کے بڑے آتے ہیں، جو انہیں ہدایت دینے آئے ہوتے ہیں، بس وہ ان کا نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں ان کا نام بیچ رہے ہوتے ہیں، باقی ان کی تعلیمات سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا. لیکن شو ویسے ہی کرتے جیسے وہ اپنے بڑوں کے جیسے سب سے زیادہ وفادار وہی ہیں، یا جیسے ان کے نظریات کے سب سے بڑے حامل یہی ہے، حالانکہ انہوں نے 180 ڈگری چیزوں کو چینج کر دیا ہوتا ہے. لیکن وہ چونکہ نام بکتا ہے نا، یا اس نام سے فائدہ ہوتا ہے، کام آسان ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ نام لازمی جو ہے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہی معاملہ مشرکین مکہ کا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا نام استعمال کرتے تھے، تعلیمات بھی ان کی چھوڑ دی ہوئی تھی، اور خود ان کی طرف شرک کو منسوب کر دیا ہوا تھا، ان کی تصویروں کے اوپر شرکیہ اعمال جو تھے وہ لگائے ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تصویریں بھی مٹا دی، اور آپ نے وہ بت بھی سارے توڑ دیے. پھر خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے سامنے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ نے دروازہ کھولا کعبہ کا اور آپ باہر نکلے تو سارے لوگ آپ کے گرد جمع تھے، یعنی خاص طور پہ جو مشرکین وہاں پہ تھے کعبہ والے، وہ سب کے سب جمع تھے، اور وہ منتظر تھے کہ آپ کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ آج پڑھ کے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے جو ہے وہ ایک عزت والے بھائی ہیں، عزت والے بھائی کے بیٹے ہیں. تو اس نے فرمایا کہ میں تم سے آج وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، سورہ یوسف کے بالکل آخر میں ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، آج تم پر کوئی جو ہے وہ سرزنش نہیں ہے. تو کہا کہ جاؤ تم سب کے سب جو ہے وہ آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% لوگوں کے بارے میں ہے، گنے چنے چند لوگ تھے جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بعض غدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو نہیں چھوڑا جاتا. یہ عمومی قوم کے بارے میں تھا کہ پوری قوم جو ہے یا مکہ کے سارے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ امان ہے، ان کو آزادی ہے. البتہ چند جسے کہتے ہیں نا آپ جو آج کے دور میں کہتے ہیں دہشت گرد، تو چند ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو کہ جن کا خون رائے گاہ کر دیا گیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہہ دیا گیا کہ ان کو نہیں بخشا جائے گا، اور ان کو اگر چھوڑا جائے تو یہ پھر فساد پیدا کریں گے. تو معاشرے کی فلاح کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ بعض ایسے چیزیں جو معاشرے کے لیے جو ہے وہ کینسر بنتی جا رہی ہوں ان کو اس سے ہٹایا جائے، نکالا جائے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کعبہ کی چابی تھی وہ ایک مشہور صحابی حضرت عثمان بن طلحہ، تو انہی کے خاندان کے پاس پہلے بھی تھی، اور دوبارہ آپ نے انہی کے خاندان کو یہ چابی واپس کر دی. اس کے بعد بلال نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی، اور یہ بتایا گیا کہ کون سے لوگ ہیں جن کو بخشا نہیں جائے گا، ان کے نام بیان کر دیے گئے. عبد العزیٰ بن خطل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن نفیل بن وہب، مقیس بن سبابہ، حبار بن اسود ابن خطل جو ایک شخص تھا، اس کی 2 لونڈیاں جو سب سے پہلے اس کا نام لیا گیا، اور سارہ. تو یہ تقریباً 9 کے قریب لوگ بنتے ہیں، اور کہا کہ ان میں سے جو ہے وہ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. البتہ ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ یہ اسلام قبول کر لیں تو ان کی جان بخشی ہو سکتی ہے. تو ظاہر ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ بچ گئے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو بہرحال یوں مکہ فتح ہوا، اور فتح مکہ کے اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ دیا، اور اس دن آپ نے جو ہے وہ کعبہ کی جو حرمت تھی، اس شہر کی جو حرمت تھی، اس سے متعلق لوگوں کو دوبارہ سے نصیحتیں کی، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر میں نے یہاں پہ لشکر کشی کی ہے تو یہ جو حرم ہے اس کی حرمت ختم ہوگی. یہ گھر جو ہے، یہ حرم جو ہے، یہ ہمیشہ سے حرمت والا ہے، اور آج بھی یہ حرمت والا ہے، ہمیشہ یہ حرمت والا رہے گا. اللہ نے میرے لیے صرف چند گھڑیوں میں اس کی حرمت کو ساکت کیا تھا، اور مجھے اجازت دی تھی کہ میں یہاں پر حملہ کر سکوں، اور ہمیں وہ بات
ویسے بھی آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ کے گھر کو ہی شرک کی جگہ بنا دیا جائے، توحید کے مرکز کو اگر شرک کی جگہ بنا دیا جائے، اور اس کے بعد ہم لوگ کہیں کہ نہیں ہم امن کے ساتھ ہی رہیں گے، اور چونکہ بہرحال حرم تو جو ہے اس کے اندر کوئی خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، لہذا قیامت تک وہاں پہ شرک ہوتا رہے، یہ تو بعض جسٹیفائی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی تھی وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ وہاں پہ خون بہایا جائے یا کوئی بدلے لیے جائے، بلکہ اس لیے دی تھی کہ وہاں سے جو بت ہیں ان کا صفایا کر دیا جائے، اور اگر آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہ آتا تو ایک شخص بھی جو ہے اس دن بھی قتل نہ ہوتا۔ تو لہٰذا یہ جو حرمت تھی اس دن بھی کوئی پامال نہیں ہوئی اس طرح سے، البتہ یہ یعنی کعبہ کی جو حقیقی حرمت ہے کہ وہ توحید کا مرکز ہے، اسی کے برقرار رکھنے کے لیے، اسی کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چند ساعتوں میں اجازت دی تھی کہ وہ یہاں پہ لشکر کشی کریں، اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ انصار کو تھوڑا سا پریشانی شروع ہوئی، انصار نے سوچا کہ اچھا کیا معاملہ ہے، 8 سال پہلے اللہ کے رسول تو مکہ میں ہی رہا کرتے تھے، اور یہی آپ کا شہر ہے، یہی آپ کا علاقہ ہے، یہی آپ کی جائے پیدائش ہے، یہ آپ کی قوم ہے، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اب چونکہ فتح ہو گئی ہے لہٰذا آپ ہمارے ساتھ واپس نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ تم نے کیا کہا ہے؟ تو پہلے تو منع کرتے رہے کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کہا، پھر انہوں نے بتا دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اب میری زندگی اور میری موت تمہارے ساتھ ہے، اب میرا جینا اور میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی اسلام اس طرح کی تعلیمات نہیں دیتا کہ کوئی آپ کسی مشکل وقت ہو تو آپ کسی کے ساتھ لے لیں اور پھر آسانی ہو جائے تو آپ جو ہے دوبارہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو برحال اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب میرا سب کچھ اب تمہارے ساتھ ہے۔ اس پہ وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر سب لوگوں سے بیعت لی گئی، جو نئے لوگ ایمان لائے تھے، پھر آپ نے قیام کیا، اپنے بہت سے اور وہاں پہ امور سر انجام دیے، اور اس کے بعد غزوہ حنین جو ہے وہ پیش آیا۔ اب یعنی ہم کہہ لیں تیسرے مرحلے میں بھی ہم داخل ہو رہے ہیں، جس میں اسلام جو ہے وہ عرب سے اب باہر نکلنا ہے۔ تو ایک دو غزوات ہیں، ان کا ذکر پڑھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پھر غزوہ تبوک پیش آیا۔ غزوہ حنین کا پس منظر یہ ہے کہ جو بھی قبائل بچ گئے تھے، جو شرک کے اوپر اڑے ہوئے تھے، جیسے طائف میں اور جو ہے حوازن، ثقیف، اس طرح کے جو قبیلے تھے بڑے، ان لوگوں نے گوارا نہ کیا کہ یہ اس اسلام کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اور یہ جان میں رکھیے گا، فتح مکہ کے بعد بہت سے ایسے معاملات پیش آئے جو اصل میں شرک کو باقی رکھنے کی آخری کوششیں تھیں۔ اسی میں غزوہ حنین بھی ہے، اسی میں غزوہ طائف بھی ہے، اسی میں جو فوراً سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتد لوگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ اصل میں کیا تھا؟ یہ سب کچھ شرک کو باقی رکھنے کی جو ان کے اندر یا شرک کے ساتھ جو لگاؤ تھا، محبت تھی، اس کے نتائج تھے، اس کے لیے کوششیں تھیں۔ اور یہ ظاہر ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ کوششیں ساری دم توڑ گئی تھی، اور حضرت عمر کے زمانے سے جو ہے اسلام کا دورہ ہو چکا تھا، اس کے بعد کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ شرک باقی واپس آئے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ جزیرہ نما عرب میں بھی شرک واپس کبھی بھی نہیں آیا۔ تو غزوہ حنین میں جو قبائل ذرا اڑے ہوئے تھے شرک کے اوپر، وہ چاہتے تھے کہ آخری کوشش کریں ہم، اور مسلمانوں کو بھی ہم زیر کر سکتے ہیں۔ بہت سے قبائل تھے، بڑے جو نام ہیں وہ حوازن اور ثقیف کے قبائل کے نام ہیں۔ برحال ان لوگوں نے کیا کیا، ان سب لوگوں نے سارے قبائل کو جمع کیا اور ایک ٹھیک ٹھاک تعداد جمع کر لی انہوں نے، اور ان کا جو سپہ سالار تھا اس نے جنگ کو بالکل کنفرم کرنے کے لیے، اور یہ اس لیے کہ ہر شخص پوری تندہی کے ساتھ لڑے، تو وہ بیوی بچوں کو اور بھیڑ بکریاں، اونٹ، ہر چیز جو مال و متاع تھا وہ لے کر میدان جنگ میں آ گیا۔ اور ایک بوڑھا شخص بھی ان کے ساتھ تھا جو بڑا ماہر تھا ان معاملات کا، لیکن اندھا ہو چکا تھا۔ تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے، میں بکریوں کی آوازیں سن رہا ہوں، بچوں کے رونے کی آوازیں سن رہا ہوں، یہ مطلب کدھر ہو تم لوگ؟ یعنی تم لشکر لے کے نکلے ہو یا کوئی قافلہ لے کے نکلے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جو ہمارا سردار ہے یہ اس کا حکم ہے کہ سب کچھ لے کے نکلنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی، اور پوچھا وجہ کیا، اس نے کہا کہ جی اس لیے تاکہ کوئی شخص واپس نہ پلٹے۔ تو اس نے بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا، ہوتا ہے نا جو لوگ پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا تجربہ ہوتا ہے، اس نے کہا بھائی جب بھاگنا ہوتا ہے نا کسی نے تو پھر کوئی چیز اس کو روکتی نہیں، یعنی کیا بڑی بیوقوفی کی۔ اس نے کہا ابھی بھی ٹائم ہے، ان سب کو واپس بھیج دو، بھاگنے والے کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ بہرحال وہ جو سپہ سالار تھا اس کو، یا جو آپ کہہ لیں سردار تھا، اس کے ذہن میں وہ چیز گھسی ہوئی تھی، اس نے کہا نہیں بھائی میں تو ایسے ہی لڑوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے جو ہے وہ 12,000 کا لشکر لے کر آپ شوال کے اندر، رمضان میں آپ نے مکہ فتح کیا اور شوال میں آپ نے 19 دن بعد غزوہ حنین پیش آیا، تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر حنین کی طرف بڑھے، اور 2,000 وہ لوگ تھے جو کہ ان چند دنوں کے اندر ایمان لائے تھے، 10,000 کا لشکر مدینہ سے آیا تھا۔ اور یہاں ہوا یہ کچھ معاملات تھا کہ پیش آئے کہ کچھ اور لوگوں نے آپس میں بات چیت کی کہ بھائی ہم تو 313 تھے، جیت جاتے تھے، یہ تھا وہ تھا، اب تو ہم 12,000 کے لشکر ہیں، اب تو ہماری فتح جیسے یقینی ہے۔
اب ظاہر ہے یہ بات کوئی 12,000 کے لشکر نے نہیں کہی ہے، یہ بات تو بکر یا حضرت عمر جیسے لوگوں نے نہیں کہی، کچھ نئے ایمان لائے ہوئے لوگ ہوں گے یا کچھ اس طرح کے لوگ ہوں گے، انہوں نے کہی ہوگی، یا اس سے خطاً بات بعض کا زبان سے نکل جاتی ہے۔ اب اس بات میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی فتح تعداد کے ساتھ تو کبھی ہوئی نہیں تھی، فتح ہوئی اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو اللہ کی مدد کیا، یعنی اللہ کی مدد و تعداد دو قوتیں ہیں کیا؟ نہیں، قوت ایک ہی ہے، وہ اللہ کی مدد ہے، تعداد کوئی قوت نہیں ہے۔ تعداد کم ہو یا زیادہ، اللہ کی مدد ہوگی، انسان فتح یاب ہوگا۔ تعداد اور قوت کم ہو، اللہ کی مدد ہو، انسان فتح یاب ہوگا، اور اگر تعداد اور قوت زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، بہت بہت زیادہ ہو، اور اللہ کی مدد نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو، تو نقصان ہوگا اور انسان جو ہے شکست سے دوچار ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے مسلمانوں کی یہاں بھی وہی معاملہ کیا جو احد میں پیش آیا تھا، کہ مسلمان جب سفر کر رہے تھے اور ایک ذرا تنگ گھاٹی میں سے جب گزرے، دشمن وہاں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے اچانک مسلمانوں کے اوپر تیر برسا دی، اور ظاہر ہے ابھی تو جنگ شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو کوئی جو ہے وہ مسلمانوں کی ترتیب باندھی نہیں تھی، تیار تھے ہی نہیں، تو اچانک جب تیروں کی برسات ہوئی تو لوگ آگے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، اور جس کا جدھر رخ تھا وہ وہیں پہ بھاگتا جا رہا تھا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ لوگ واپسی کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور بیچ میں اللہ کے نسم آگے کی طرف جا رہے ہیں، نہیں دشمن کی طرف جا رہے ہیں اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے، اور آپ اونچا اونچا پڑھ رہے ہیں، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور حضرت عباس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ آپ کی رکاب تھامی ہوئی ہے، اور آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ صحابہ کو آوازیں لگاؤ، تو حضرت عباس نے پھر آوازیں لگانا شروع کی کہ او بیت رضوان والو، او فلاں، یعنی ایسے مختلف جو ہے القابات کے ذریعے لوگوں کو پکارا۔ تو انصار نے جیسی آوازیں سنی تو لوگ جو ہے وہ فوراً سے پلٹ کے واپس آئے، اور ایک دم سے آپ کے گرد دوبارہ سے بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا، اور پھر آپ نے دوبارہ وہاں پہ ایک مٹھی اٹھائی اور آپ نے دشمن کی طرف پھینکی، اور آپ نے شاحت الوجوہ کہا کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ پھر لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں جو ہے وہ مسلمان فتح یاب ہوئے، دشمن جو ہے وہ بھاگ نکلے، اور وہ سارا مال غنیمت جو تھا، اندازہ کیجئے کہ جو 6,000 قیدی تھے، اس میں 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی تھی، بہت بڑی مالیت میں۔ تو اس طرح سے بہت سی تعداد اور بہت سا مال و متاع مسلمانوں کے ہاتھوں آیا، لیکن اللہ کے نصر نے اس مال کو فوراً تقسیم نہیں کیا۔ یہ جو سارے لوگ بھاگے تھے، یہ بھاگ کے طائف چلے گئے تھے، اور وہاں پہ سب مل کے دوبارہ قلعوں کے اندر بند ہو گئے تھے۔ تو آپ چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ واپس آئیں، معافی مانگ لیں، اسلام قبول کر لیں، تو یہ سارا مال و متاع، بیوی بچے، ہر چیز ان کو دے دیا جائے واپس۔ لیکن جب بہت دن قیام کرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا، پھر آپ نے طائف کے اوپر جو ہے وہ حملے کے لیے آپ نکلے، اور آپ مسلمانوں کو ساتھ لے کر گئے۔ طائف میں یہ ہوا کہ چونکہ وہ قلعے میں بند ہو گئے تھے اور ان کے پاس پورے سال کا راشن تھا، تو آپ نے قلعے کا محاصرہ کیا، کافی دن محاصرہ جاری رہا، 10 سے لے کے 40 دن تک کی تعداد آتی ہے، اور اس دوران مسلمانوں نے جو کوششیں بھی کی قلعے کے قریب جانے کی، تو انہیں بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا، یعنی آگے سے ایک دم سے اتنی زیادہ تیر اندازی ہوتی جیسے لگتا کہ جو ہے وہ کوئی جیسے کوئی کیڑے ہیں، کوئی ٹڈی دل ہیں جو کہ حملہ کر چکے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمان پیچھے ہٹتے۔ تو کئی صحابہ شہید بھی ہوئے، لیکن ایسی حالت نہیں ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو لگے کہ کوئی فتح ہو سکتی ہے یہاں پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ایک خاص شخص ہے جو بڑا ماہر تھا ان چیزوں کا، کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لومڑی جو ہے وہ اپنے جو اس کا جو گھر ہوتا ہے اس کے اندر گھس چکی ہے، اگر آپ گھیرے رکھیں گے اس کو تو یہ کہیں نہیں جائے گی، آپ کے ہاتھ آ جائے گی، اور اگر آپ واپس چلے جائیں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتی۔ یعنی اگر آپ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ عرصہ انتظار کریں تو اینڈ پہ تو نکل ہی آئیں گے باہر، لیکن اگر آپ ان کو چھوڑ کے واپس چلے بھی جائیں تو نقصان پھر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور دوبارہ ہم کل آئیں گے۔ تو اس پہ کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ کیا، ہم طائف فتح کیے، یعنی اب دیکھیں نا جیسے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، اور ایک فتح کی فتح ہوتی چلی آ رہی ہے، تو اب ہم کیوں جو ہے وہ رکیں۔ تو اس میں رسول نے کہا ٹھیک ہے چلو کھڑے رہو یہیں پہ، یعنی جنگ کرو۔ تو اس دن مسلمانوں کو اور بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا، تو لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ خیر اسی میں ہے جو نبی کا حکم ہے۔ یہ میں بات بار بار ہائی لائٹ کرتا آ رہا ہوں سیرت میں، کہ صحابہ کے لیے اگر یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف جائیں گے، آپ کے حکم کی پرواہ نہ کریں گے، یا ایون آپ کے حکم کی گیا حکم تو انہوں نے ماننا ہی ماننا تھا، لیکن کسی جگہ اگر وہ اپنا مشورہ چاہیں گے کہ ہماری بات مانی جائے، تو انہوں نے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے۔ آج ہم یہ سمجھیں کہ نہیں، اس دین کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی سے دین میں چیزیں ڈالیں گے تو ہم کبھی بھی عزت نہیں پا سکتے۔ بہرحال طائف سے آپ جو ہے واپس آ گئے فتح کے بغیر، اور دوبارہ آپ جو مال غنیمت والی جگہ تھی وہاں آ گئے، اور کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ جو طائف کے لوگ تھے، وہ جو سردار تھے بڑے، وہ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ کہا کہ ہمیں ہمارا مال دے دیجیے۔ اس وقت تک مال تقسیم ہو چکا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جو مال میرا اور میرے خاندان کا ہے وہ تو میں دینے کے لیے تیار ہوں،
لیکن جو مال لوگوں میں تقسیم ہو چکا ہے چونکہ حق اب اس کے اوپر ان کا ہے، یعنی اب وہ میری ملکیت سے نکل کر یا میری اتھارٹی سے نکل کر وہ ان کی ملکیت بن چکا ہے، لہٰذا ان سے بات چیت کر لو۔ اور آپ نے لوگوں کو ترغیب دلائی، آپ نے کہا کہ ان کو مال دے دو واپس، ان کی چیزیں واپس کر دو، اور جو ان کو واپس کرے گا اس کو میری طرف سے جو ہے وہ بہت بڑی بشارت ہے جنت کی۔ تو بہت سے لوگوں نے دے دیا، لیکن ایک دو لوگ ایسے تھے جو بڑے آپ کے مال کے حوالے سے بڑے حریص تھے، تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو نہیں دیں گے، ہم تو ہر حال میں یہ مال اپنے پاس رکھیں گے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اچھا تم اس طرح کرو، یعنی تمہیں آخرت میں نہیں چاہیے نا، تم ان کو واپس کر دو ان کا مال، میں اگلی فتح میں تمہیں بہت زیادہ مال دے دوں گا۔ تو اس طرح سے آپ نے بڑا کمپنسیٹ کیا ان لوگوں کو۔ اب یہاں پہ معاملہ کیا ہوا کہ جو مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا اس سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے طائف کے جو سردار تھے، تو آپ نے کیا کیا کہ جو مکہ میں بھی نئے نئے لوگ ایمان لائے تھے نا، خاص طور پر ان میں جو سردار تھے جو ایک عرصے سے اڑے ہوئے تھے شرک کے اوپر، ایمان نہیں لا رہے تھے، آپ نے ان کو بہت مال دیا۔ ایسے آپ نے دیا کہ 100 اونٹ اس کو، 100 اونٹ اس کو، 100 اونٹ اس کو، اتنی چاندی اس کو دے دو، اتنی چاندی اس کو دے دو۔ تو بلکہ لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا، تو آپ ایسے خرچ کرتے ہیں جیسے آپ کے پاس ان لمیٹڈ خزانے ہیں نا، جیسے آپ کے خزانے کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، آپ 100 اونٹ دے رہے ہیں۔ ایک شخص نے آ کے کہا مجھے اور دے دیجیے، کہا لو 100 اونٹ اس کو اور دے دو۔ اب یہ نہیں تھا کہ ایسی تقسیم کی جا رہی تھی بغیر کسی حکمت کے، اصل میں یہ وہ چند سرکردہ لوگ تھے مکہ کے جنہوں نے پورے اہل مکہ کو ابھی تک شرک کے اوپر جمایا ہوا تھا، اور ان کے ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اور اگر یہ ایمان لائے بھی تھے تو بہت زیادہ مجبوری میں ایمان لائے تھے۔ تو آپ چاہ رہے تھے ان کی تالیف قلب کی جائے اور ان کو کم از کم جو رستے سے ہٹایا جائے، یعنی اب یہ اسلام کی مخالفت چھوڑ دیں اور کوئی نیا فتنہ نہ پیدا کریں، تو اس لیے آپ نے ان کو کمپنسیٹ کیا۔ اس پہ انصار کے اندر تھوڑا سا پریشانی پیدا ہوئی، بہرحال انسان ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی شخص بھی یا کوئی بھی انسان کتنا بھی زیادہ متقی نہ ہو جائے، لیکن ہمیں خود اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے اوپر ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں جو ہمیں بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک دم سے دنیا داری ہمیں کہاں سے آ گئی، یا ایک دم سے اس طرح کی چیزیں ہمیں کہاں سے آ گئی۔ تو بہرحال یہ ہر انسان کے اندر نقص ہے، سوائے انبیاء کے کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے۔ تو انصار میں سے چند لوگوں کو یہ پریشانی ہوئی کہ یہ کیا، سخت وقت تھا، مشکل حالات تھے، تو ہم نے ساتھ دیا۔ اب جب مال و متاع آیا ہے، اتنی بڑی جو ہیں وہ غنیمتیں مل رہی ہیں، تو اب سارے اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو مال دے رہے ہیں۔ تو اس ٹائم لوگوں نے کوئی اس طرح کے جملے کہہ بھی دیے کہ جب جو ہے وہ جانیں دینی تھی، جب خون دینا تھا اس وقت ہم تھے، اور جب مال تقسیم کرنا تھا تو اپنا خاندان یاد آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ فوراً ان کے پاس گئے اور آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، اور جب آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ بات یہاں ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ تم کیا پسند کرتے ہو کہ لوگ جو ہیں وہ اونٹ اور بھیڑ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ فوراً سے سب صحابہ جو ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اونٹ بکریاں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے۔ یعنی یہ چیز اہم ہے نا کہ ہمارے ساتھ ہے کیا چیز، ہم اتنا ہے دنیا کے اوپر فریفتہ ہو چکے ہوں کہ مال و متاع کے بغیر ہمیں لگے ہم ناکام ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس دین ہے، انسان دین پر عمل کر رہا ہے، دینی لحاظ سے وہ سیکیور ہے، دینی لحاظ سے وہ ثابت قدمی پر ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اسے دینی لوگوں کا ساتھ میں اثر ہے۔ تو مال و متاع جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے، اور یہ بڑی عارضی چیز ہے۔ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کو افسوس ہوگا کہ میں نے اس دنیا میں جو بھی کنزیوم کیا ہے کاش میں اس میں سے کم کرتا اور میں اللہ کی راہ میں دے دیتا تو میرے آخرت کی درجات بلند ہو جاتے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ملک سے باہر جائے اور وہاں پہ بہت سا مال کمائے اور وہ کچھ مال واپس بھیجتا جائے اور کچھ مال وہاں پہ خرچ کرتا جائے، تو جب وہ واپس آئے گا کچھ عرصے بعد اسے پتہ ہے کہ میں نے 5 سال بعد واپس جانا ہے، میں یہاں رہ نہیں سکتا، تو جب واپس آئے گا اسے اس وقت خیال آئے گا کاش میں نے تھوڑا سا وہاں پہ ذرا زیادہ فضول خرچی نہ کی ہوتی، تو ابھی میں 10 مرلے کے بجائے جو ہے شاید 1 نال کا گھر بنا لیتا، ابھی میرے پاس اس گاڑی کے بجائے یہ والی گاڑی ہوتی، ابھی میں یہ نہ کر رہا ہوتا، میں یہ کر رہا ہوتا۔ تو جتنا اس کو حسرت ہوگی کہ کاش میں اور جو ہے وہ تھوڑا سا وہاں پہ سیونگ کر لیتا، تھوڑا سا کم پہ گزارا کر لیتا، وہاں سے تو میں نے آنا ہی تھا، وہاں تو جتنا بھی وقت میں رہا وہ گزر ہی گیا، اصل گھر تو میرا یہ تھا۔ ایسے ہی جو شخص آخرت میں جائے گا تو اسے یہی جو ہے وہاں پہ جا کے ہوگا کہ کاش میں نے دنیا میں کم سے کم یوٹیلائز کیا ہوتا تو آج میں یہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے درجات حاصل کر لیتا۔ تو برحال اس کے بعد آپ ہے وہ عمرہ کر کے واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ فتح مکہ کے بعد اب اسلامی ریاست پوری شان کے ساتھ قائم ہو چکی ہے، مکہ بھی جو ہے مسلمانوں کے زیر اثر ہے، مدینہ بھی زیر اثر ہے، اور ارد گرد کے قبائل کے ساتھ ویسے ہی بہت سے آپ کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ آپ ان کے اوپر حاوی ہیں۔ تو پھر کافی بڑی تعداد میں آپ نے جو ہے وہ سریات اس کے بعد پیش آئے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ آپ نے عمال بھی روانہ کیے ہیں جو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں گئے اور وہاں سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے واپس آئے۔ اس کے بعد جو بڑا اہم واقعہ ہے وہ غزوہ تبوک کا ہے۔ غزوہ تبوک کا پس منظر یہ ہے کہ جو سلطنت روم تھی
چونکہ وہ ان کے بارے میں یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ وہ مسلمانوں کے اوپر لشکر کشی یا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں اور جنگ کے لیے فوج اکٹھی کر رہے ہیں اور ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں. اور چونکہ پہلے جو روم اور ایران تھا اس کو مکہ والوں سے کوئی غرض نہیں ہوتا تھا, یا عرب جو تھا اس کے اوپر کوئی انہیں پریشانی نہیں تھی, کیونکہ ایک سائڈ کا علاقہ ہے, ایک جو ہے ریگستان ہے, غریب لوگ ہیں اور ان پڑھ لوگ ہیں, تو کیا کرنا ہے, ہم بڑی بڑی تہذیبیں ہیں, تو ان علاقوں کو لوگ چھوڑے رکھتے تھے. جیسے آج بھی چند چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, اس کی دنیا میں کسی کو ان کو پرواہ نہیں ہوتی. بہرحال اب مسلمان ایک طاقت بن کے ابھر رہے تھے, اور چونکہ جو مسلمانوں کے جو آپ کہہ لیں ہسٹری تھی, یا جو مسلمانوں کے جو ترقیاں ہو رہی تھی, جو چیزیں آگے بڑھ رہی تھی, اس کو دیکھ کے ان لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ عام معاملہ نہیں ہے اور یہاں پہ حالات ہمارے لیے ابتر ہو سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا, اور یہ پہلا غزوہ تھا ایسا جس پہ آپ نے صحابہ کو, ویسے آپ جو ہے وہ صحیح نہیں بتاتے تھے کھل کے کہ ہم کس طرف جائیں گے تاکہ کوئی خبر آؤٹ نہ ہو سکے. یہ پہلا غزوہ تھا جب آپ نے کھل کے اعلان کیا کہ ہم سب تبوک جائیں گے, ہم نے تبوک میں لڑائی کرنی ہے. اور جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا روم کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, اور اندازہ کیجئے کہ ابھی تک جو عرب تھے, یہ اصل میں عربوں کے ہاں فوج نہیں پائی جاتی تھی باقاعدہ, یہ جیسے کہتے ہیں نا والنٹیئرز لڑا کرتے تھے, اور وہاں جو ہے وہ آرمیز ہوتی تھی باقاعدہ, جیسے پیڈ آرمیز ہیں جن کی جاب یہی ہے, اور ٹرینڈ آرمیز ہیں. تو پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ والنٹیئرز کی جنگ جو ہے وہ ایک ٹرینڈ آرمی کے ساتھ ہونے جا رہی تھی. تو تیاری آپ نے شروع کی, صحابہ نے بھی تیاری شروع کی. حالات سخت تھے, کھجوریں جو ہیں وہ پک رہی تھی, شدید گرمی کا موسم تھا, ابھی لگ رہا تھا کہ مہینے 2 مہینے کے اندر کھجوریں جو ہیں وہ پک کے تیار ہو جائیں گی, اور اگر ہم یہاں سے نکل کے تبوک چلے گئے تو ہو سکتا ہے یہ سارا جو پھل ہے یہ ضائع ہو جائے. اور چونکہ مدینہ کی جو آمدن تھی اس میں ایک بڑا حصہ جو تھا وہ کھجوروں کا تھا. تو معاشی لحاظ سے بھی آزمائش تھی, پھر گرمی کا سفر تھا, اور تبوک کوئی قریب تو ہے نہیں, بہت دور کا ایریا تھا, بہت دور کا علاقہ تھا, تقریباً جو ہے وہ 15 سے 20 دن کا جو ہے وہ مسافت تھی. تو اتنا جو لمبا سفر ہے یہ طے کرنا گرمی کے اندر, اپنا جو ہے وہ 6 مہینے سال کا جو آپ کہہ لیں کہ منافع ہے, یا جو فصل تیار ہوئی تھی اسے جو کمانا تھا وہ چھوڑ کے جانا, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اور پھر اس سے سب سے بڑی آزمائش کیا تھی کہ ایک ایسے لشکر سے لڑنے جا رہے ہیں جس میں واپسی کے چانسز بہت کم ہیں. یعنی اس کا امکان تھا کہ پورے کا پورا اسلامی لشکر جو ہے وہ وہاں پہ وہ ان کے زیر اثر آ جائے اور وہ جو ہے وہ ختم کر دیں مسلمانوں کو. اس طرح سے خدشات بھی لوگوں کو لائق تھے, خاص طور پہ جو منافقین تھے. بہرحال اہل ایمان کو تو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, وہ اپنے ساتھ کیے ہوئے جتنے وعدے تھے اللہ کے قسم کے وہ تو ان کو پورا ہوتا وہ دیکھ رہے تھے, لہٰذا وہ تو پورا یقین کے ساتھ تھے. لیکن عوام الناس جو ہوتی ہے, یا جو وہاں پہ منافقین کا ایک عنصر پایا جاتا تھا, اس کو بہت زیادہ پریشانیاں لگی ہوئی تھی. بہرحال یہ پہلا غزوہ تھا جس میں آپشن نہیں تھا کہ جایا جائے یا نہ جایا جائے, بلکہ ہر ایک کو حکم تھا کہ جس کے پاس بھی عذر کوئی نہیں ہے, یعنی کوئی بیمار اگر نہیں ہے, کوئی اگر معذور نہیں ہے, یا کسی کے گھر میں کوئی ایسی بڑی مجبوری نہیں ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی مجبوری قرار دے دیں, اس کے بغیر کوئی شخص مدینہ میں نہیں رہ سکتا. 30,000 کا لشکر تیار ہوا, منافقین کے سوا کوئی شخص بھی تبوک کی جنگ سے پیچھے نہیں رہا, سوائے 3 اہل ایمان کے جو صادق الایمان تھے. ان 3 کا واقعہ الگ سے بہت تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ ان کے پاس عذر نہیں تھا, لیکن کچھ سستی کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ یعنی ان سے کچھ کوتاہی ہو گئی اور وہ نہیں جا سکے. قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر, یعنی ذکر اس طرح سے کہ نام تو نہیں ہے ان کا, لیکن ان کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے, سیرت کے اندر بھی موجود ہے. لیکن باقی سب کے سب لوگ جو ہیں وہ تیار ہو گئے. منافقین آ کے رخصتیں لینا شروع ہو گئے, بہانے بنانا شروع ہو گئے, جی میرے گھر میں تو یہ مسئلہ ہے, میرا تو یہ مسئلہ ہے, میں نہیں جا سکتا, مجھے رخصت دیجیے. اس کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا ہے تفصیل کے ساتھ. بہرحال اسلامی لشکر روانہ ہوا, دشمن جو تھا اس نے تیاری کی ہوئی تھی, لیکن مسلمان جب تبوک میں جا کے پہلے بیٹھ گئے. اور یہاں یہ بھی جان لیجئے گا کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی جیسے دشمن بالکل تیار ہو کے حملہ کرنے ہی والا تھا. بعض اوقات وہ بہت چیزیں بیان کرتے ہوئے ایسے بیان کر دی جاتی ہیں جیسے بس وہ دشمن حملہ کرنے والا تھا. کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تیاریاں کر رہے تھے, کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حملہ کر سکتے تھے, لیکن ابھی ایسی کوئی کنفرم خبر نہیں تھی کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہوئے ہیں. تو اسلامی لشکر جب روانہ ہوا اور وہ تبوک پہنچ کے مسلمانوں نے قیام کیا, اور غالباً جو ہے وہ 15 سے 20 دن جو ہے وہاں قیام کیا, لیکن دشمن مقابلے پر نہیں آیا. اور اس کے بعد رسم نے واپسی کا حکم دیا, اور مسلمان بغیر جنگ لڑے فتح حاصل کر کے واپس آئے. فتح کیوں تھی؟ فتح یہ تھی کہ 30,000 کا لشکر سلطنت روم سے لڑائی کرنے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے آیا, اور ان کے دروازے پر آ گیا, ان کے دہانے پر آ کے بیٹھ گیا, اور ان کے اندر ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آتے. اور کیسر کے ساتھ جو روم کا بادشاہ تھا, اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا, یا اس کے آپ کہہ لیں اس کی جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جانتا تھا یہ نبی ہیں, اور نبی کے مقابلے پہ جو ہے وہ جنگ کر کے ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے. ایک طرف بادشاہت بچانی ہے, اس نے اپنی سلطنت بچانی ہے, اور دوسری طرف جو ہے اسے نبی وسلم کی حقانیت بھی معلوم ہے, لہذا اس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ کیا کرے. بہرحال اس موقع پہ وہ
مقابلے پر نہیں آیا. اس کے مقابلے پہ نہ آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے عرب کے اندر اور دائیں بائیں ہر جگہ خبر پھیل گئی کہ مسلمان اس قدر قوت پکڑ چکے ہوئے ہیں کہ تبوک جا کر وہاں قیام کر کے واپس آ گئے اور سلطنت روم کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں سے لڑائی کرتے. یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے تبوک کا. اس سال اور بھی کچھ واقعات پیش آئے جس میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ شخص بھی مر گیا. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے انجام بد کو پہنچا. طبی طور پہ اس کی وفات ہوئی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی جنگ میں مارا گیا. جنگ میں تو منافقین جا ہی نہیں کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک ریلیف ملا کہ ایک ایسا دشمن جو کہ بالکل آستین کا سانپ تھا جس سے کوئی لڑائی بھی نہیں ہو سکتی تھی اور جو مسلسل مسلمانوں کو اذیت دے رہا تھا, نبی وسلم کو خاص طور پہ اذیت دے رہا تھا, تو آپ نے آپ کی اس سے جو ہے وہ جان چھٹی. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور جو واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بدر کی فتح جب ہوئی تو اس فتح کے بعد بھی آپ کو اپنی ایک بیٹی کی تدفین یا وفات یا بچھڑنا جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا. تو ایسی 9 ہجری میں ایک اور آپ کی بیٹی جو ہیں ان کی بھی وفات ہوگی حضرت ام کلثوم کی, اور یہ بھی جو ہے وہ حضرت عثمان کی زوجیت میں تھی. اس سے پہلے جو ہے جو فوت ہوئی تھی بدر کے بعد وہ بھی حضرت عثمان کی زوجیت میں تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی تیسری لڑکی ہوتی یعنی جس کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں ان کی شادی بھی حضرت عثمان سے کر دیتا. یعنی اس قدر جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک انسان ہیں کہ یعنی اگر ایک بیٹی کی میں نے شادی کی ان کی وفات ہوگی, دوسری کی میں نے کی ان کی وفات ہوگی, تو اگر کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو ان کی بھی میں ان کے ساتھ شادی کر دیتا. اور گویا حضرت عثمان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ نبی وسلم کے 2 دفعہ داماد بنے ہیں. اس کے بعد 9 ہجری میں اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کی عمارت میں حج کے لیے مسلمانوں کو روانہ کیا. 9 ہجری میں آپ خود سے حج کے لیے تشریف نہیں لے کر گئے بلکہ آپ نے حضرت ابوبکر کی سرکردگی میں ان کی عمارت میں مسلمانوں کو روانہ کیا. اور 9 ہجری کا جو حج تھا یہ وہ حج تھا جس میں مسلمان اور مشرک دونوں ہی حج کر رہے تھے. دونوں جو ہے وہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے اور پورے جو حج کے مناسک ہیں وہ ادا کر رہے تھے. ابھی لشکر روانہ ہوا تھا, کچھ آگے گیا تھا کہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی اور جو معاہدات مشرکین کے ساتھ تھے ان کے بارے میں تفصیلی احکام آ گئے کہ کون سے معاہدات باقی ہیں کون سے باقی نہیں ہیں. اور ایک خاص حکم یہ آیا کہ اس جزیرہ نما عرب کے اندر 4 مہینے کا وقت ہے جن کے ساتھ کوئی ٹیمپریری معاہدات تھے وہ معاہدات ختم ہو گئے اور اب 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک یہاں پہ باقی نہیں رہے گا. جن کے ساتھ کچھ خاص قسم کے معاہدات ہیں وہ معاہدات ان کی مدت تک پورے کیے جائیں گے. بہرحال اس حکم کا جو سورہ توبہ کے بالکل شروع میں آیات ہیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ غالب ہو چکا یہاں پہ اور شرک کا جو ہے یہاں سے خاتمہ ہونا ہے. لہٰذا 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینے کے بعد جو آپ کہہ لیں کہ یہ عرب جو جزیرہ نما عرب ہے جس کی طرف اللہ کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے یہاں پہ اور اس حرم کے گرد کوئی مشرک جو ہے وہ پایا نہیں جائے گا. 4 مہینے کے اندر یا تو یہاں سے نکل جائیں فرار اختیار کر لیں اور یا پھر جو ہے وہ قتل کر دیے جائیں گے یا پھر اسلام قبول کریں. یہی آپشن ان کے پاس باقی ہیں. اور اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف رسول مبعوث کرتا ہے بطور خاص تو اس قوم کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں, یا وہ اسلام قبول کر لیں یا اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دے. ان کو جو ہے وہ زندہ رہنے کا حق باقی نہیں ہوتا. جب حجت تمام ہو جائے نبی دعوت دے چکے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں. اس سے پہلے چونکہ بڑی تعداد ہوتی تھی جو ایمان نہیں لاتی تھی, لہذا تعالیٰ آسمانی عذاب دے کر یا کوئی طوفان برپا کر کے یا کوئی سیلاب لا کر انہیں ساری قوم کو ہلاک کرتا تھا. صرف اہل ایمان بچ جاتے تھے. یہاں چونکہ اکثریت ایمان لا چکی تھی لہذا کسی آسمانی یا زمینی عذاب کی ضرورت نہیں تھی. بس اتنا کافی تھا کہ مشرکین کو بتا دیا جائے کہ بھائی اس علاقے سے نکل جاؤ, ادروائز جو ہے وہ 4 مہینے بعد قتل کر دیے جاؤ گے کیونکہ تمہارے اوپر حجت تمام ہو چکی. اللہ نے اپنا نبی بھیجا, اپنا رسول بھیجا, اس نے براہ راست تمہیں دعوت دی اور تم پھر بھی ایمان نہیں لائے. اب تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق باقی نہیں ہے. تو حضرت علی کو آپ نے یہ آیات دے کر بھیجا اور آپ نے کہا کہ حج کے موقع پر سب کو یہ آیات پڑھ کے سنا دی جائیں. اور اس وقت جو ہے سب کو یہ بتا دیا گیا کہ بھئی اب 4 مہینے کا وہ موقع ہے, اب جو ہے اس کے بعد یہاں پہ تم دکھائی نہیں دینے چاہیے. خیر بڑی تعداد ایمان لا چکی تھی لہذا ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. 4 مہینے بعد واقعتاً وہاں پہ یہ حال تھا کہ اگر تو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو الگ ہے, ورنہ مشرک جو ہے وہ وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتا تھا. اب وہ حالات طاری ہیں کہ فوج در فوج لوگ ایمان لا رہے ہیں. 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے آپ 10,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے. 18 دنوں کے اندر مکہ میں سے 2,000 لوگ ایمان لے آئے, 12,000 کا لشکر آگے بڑھا. ایسے ہی اب 8 ہجری سے لے کے اب 10 ہجری کے قریب جب حالات پہنچ رہے ہیں تو وہ 12,000 لوگ جو ہیں وہ لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں. خود قبیلے آ کے اسلام قبول
کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، پورے پورے قبائل آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اس اللہ کے دین میں لوگ جو ہیں وہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری سال کے کچھ واقعات ہیں 10 ہجری کے، اور حجۃ الوداع جو ہے وہ پیش آیا۔ آپ نے جو ہے وہ آخری حج کیا، جو کہ یعنی 10 ہجری کا حج تھا، اور آپ مسلمانوں کی آپ کہہ لیں کہ سربراہی میں مسلمانوں کو ساتھ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے، اور جیسے یہ خبر عام ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں، تو کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو یہ گوارا کرے کہ وہ اس حج میں آپ کے ساتھ شامل نہ ہو۔ سوچئے نا کہ ہمیں تو کوئی بڑے استاد یا کوئی بڑے جو ہیں وہ روحانی شخصیت ہو، وہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں ان کی معیت نصیب ہو سکتی ہے حج یا عمرے میں، تو ہمارے لیے بڑی فضیلت کی بات ہوگی، بڑی جو ہے وہ سعادت کی بات ہوگی۔ اور کہاں یہ کہ پتہ چلے کہ اللہ کے رسول حج کر رہے ہیں تو کون پیچھے رہے گا۔ لہذا بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جہاں جہاں وہ پائے جاتے تھے، جس تک خبر پہنچی ہے، جس کا کوئی عذر نہیں تھا، وہ سفر کے لیے نکل پڑا، اور تقریباً لاکھ سے لے کے 1.25 کے درمیان جو ہے وہ لوگ جمع ہو گئے اس حج کے لیے۔ ظاہر ہے اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد نہ کبھی جمع ہوئی تھی، اور نہ وہ ایک دین پر تھے، نہ ان میں اتفاق ہو سکتا تھا۔ یہ عجیب منظر تھا کہ وہی عرب جس نے، یا وہی علاقہ جہاں 10 سال پہلے اللہ کے نبی کو چھپ کر غار ثور میں 3 دن رک کے ایک لمبا چکر کاٹ کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر آپ مجبور تھے، اب آپ جو ہے وہ لاکھوں صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ آپ جو ہے وہ حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کو رستہ روکنے والا، آپ کو رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں 4 سال پہلے آپ چند صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے آئے تھے، اور آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا، اور اب آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ ہی حاکم ہیں اس علاقے کے، آپ جو چاہیں وہاں پہ وہی ہوگا، آپ جس کو اجازت دیں گے، جو کام کرنے دیں گے، وہ وہاں پہ وہ کام کرے گا۔ بہرحال آپ جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جو ہے وہ جمع ہوئی، ہر طرف سے لوگ آتے جا رہے تھے اور جمع ہوتے جا رہے تھے، اور آپ نے حج کیا، اور اس حج میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ مجھ سے دین کے مناسک سیکھ لو، دین کی تعلیمات سیکھ لو، شاید کہ اس سال کے بعد ملاقات نہ ہو۔ یعنی آپ نے اندازہ کرا دیا صحابہ کو کہ میرا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اور اس کی سادی سی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک خاص مقصد کی دنیا میں بھیجا ہوتا ہے۔ نبی اس دنیا میں آ کے ویسی زندگی نہیں گزارتا جیسے کوئی عام شخص گزارتا ہے۔ لہذا نبی جب ایک مقصد کے لیے آیا تو جو ہی وہ مقصد مکمل ہوا تو نبی جو ہے وہ اس کا دنیا میں جو رہنا تھا وہ اس کا آپ کے لیے ضرورت ختم ہو گئی، یا وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اب اصل میں دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کی پسندیدہ جگہ نہیں ہے کہ یہاں لمبی زندگی رہی جائے، اصل میں تو اللہ کے پاس جانا ہے، وہی انسان کا اصل جو ہے وہ مقام ہے، اصل گھر ہے، اصل جگہ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول کے لیے یہی مناسب تھا کہ وہ اپنا مقصد پورا کر کے اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ان پر عائد ہوئی تھی وہ پوری کر کے واپس اپنے رب کی طرف چلے جائیں۔ لہٰذا آپ نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ میرا وقت جو ہے وہ قریب ہے، اور مجھ سے دین جو سیکھنا ہے، جو دین کے بارے میں وضاحتیں چاہیے وہ سیکھ لو، اور آپ نے چند احکامات دیے، اور ان احکامات میں آپ نے جو ہے وہ ایک تو جو طبقاتی تقسیم ہوتی ہے اسے ختم کیا، اور آپ نے کہا کہ معاشرہ جو ہے وہ تقویٰ کی بنیاد پر کھڑا ہونا چاہیے، مال و متاع، رنگ و نسل اور اس بنیاد پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور آپ نے جو ہے وہ جو پست طبقات تھے اس زمانے میں، خاص طور پہ عورتیں اور غلام، ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا کہ ان کے حقوق ادا کرنا۔ اس طرح سے آپ نے اور بہت سی تعلیمات صحابہ کو دی، اور اس کے بعد آپ حج کے بعد واپس مدینہ چلے گئے۔ اب پورا اسلام مسلمان ہو چکا ہوا ہے، ہر طرف جو ہے وہ اسلام کا دور دورہ ہے، شرک ختم ہو چکا ہے، شرک اپنے بچاؤ کے لیے جو آخری کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کر رہا ہے، لیکن اس وقت کافی حد تک چیزیں دب چکی ہوئی تھی۔ اور ساتھ ہی جو ہے جب آپ بالکل یعنی سارے معاملات پورے کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد، آپ جو ہے وہ اب آپ گویا کہ تیار تھے کہ آپ اللہ کی طرف جا سکیں۔ آخری سال آپ نے یہ بھی کیا کہ آپ ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، حضرت جبریل کے ساتھ آپ پورے قرآن مجید کا ایک دفعہ دور کرتے تھے، جس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا آپ اسے ایک دفعہ جیسے حضرت جبریل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس دفعہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا آخری سال جو تھا، اور آپ نے 2 دفعہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ اس کا دور کیا حضرت جبریل کے ساتھ۔ پھر آپ احد کے میدان میں لے گئے تشریف، اور یہ بالکل جو ہے وہ ربیع الاول جو ہے اس میں آپ کی وفات ہوئی، تو یہ سفر کا یعنی 1 مہینہ پہلے آپ کی وفات سے آپ گئے، اور آپ نے میدان احد میں جا کے شہدائے احد جو تھے ان کے لیے دعا کی، اور آپ کے یعنی بہت زیادہ آپ کو رنج تھا، غم تھا احد کے جو صحابہ تھے ان کے لیے، بڑے قیمتی لوگ تھے، تو آپ وہاں گئے۔ پھر آپ بقیع گئے، بقیع میں جا کے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے دعا کی،
اور ظاہر ہے یعنی کیفیات آپ کی ایسی نظر آ رہی تھی جو کہ بتا رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ یعنی آپ غیر معمولی قسم کے اقدامات کر رہے ہیں جو روٹین کے معاملات نہیں تھے، چونکہ آپ کا وقت آپ کو معلوم تھا کہ کم ہے۔ پھر تقریباً سفر کے آخری دنوں میں آپ کو جو ہے جو مرض تھا وہ دوبارہ سے شدت پکڑ گیا۔ آپ ایک جنازے کے لیے بقیع تشریف لے کر گئے تھے اور واپسی پہ جو ہے وہ آپ کو سر میں جو ہے وہ درد شروع ہوا، آپ کو بخار جو ہے وہ شروع ہوا، آپ کو پٹیاں باندھی گئی، اور یہی جو ہے اصل میں وہ مرض الموت تھا۔ اور یہ جو ہے وہ تقریباً 13-14 دن پھر یہ آپ کی حالت ایسی ہی رہی، یعنی آپ اس سے شفا یاب نہیں ہوئے، اور اسی بیماری میں جو سفر کے آخری دنوں میں شروع ہوئی تھی، اسی میں ہی آپ اپنے رب کی طرف واپس چلے گئے۔ تو ایک ہفتہ پہلے آپ کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے آپ یعنی اپنی مختلف ازواج کے ہاں چونکہ آپ جایا کرتے تھے اور آپ کے لیے مشکل تھا کہ آپ ہر دفعہ یعنی اپنی جگہ بدلیں، تو پھر ایسا بھی ہوا کہ آپ آخری کچھ دن حضرت عائشہ جو ہیں انہی کے حجرے میں آپ رہے، وہاں سے آپ جو ہے وہ کسی اور طرف نہیں گئے۔ 5 دن پہلے وفات سے آپ کی جو بخار تھا اس میں کافی تیزی آ گئی، اور آپ جو ہے آپ کے اوپر بے ہوشی جو ہے وہ طاری ہونا شروع ہو گئی، یعنی آپ کو جو ہے وہ آپ بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، اور ظاہر ہے اس کیفیت میں پھر آپ کے لیے نماز پڑھانا آسان نہیں رہا۔ تو تقریباً آپ نے آخری کچھ دن جو تھے اس میں تقریباً 17 کے قریب نمازیں جو تھی وہ آپ نہیں پڑھا سکے تھے، اور آپ نے اپنی جگہ حضرت ابوبکر جو ہیں انہیں حکم دیا کہ وہ امامت کروائیں، اور یوں ہر آنے والا جو دن تھا اس میں آپ کی جو بیماری تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ وفات سے ایک دن پہلے کا وقت آپ کا آ گیا، اور آپ نے جو بھی غلام اس وقت تھے آپ کے ماتحت ان سب کو آزاد کر دیا۔ 7 دینار آپ کے پاس موجود تھے، آپ نے وہ صدقہ کر دیے۔ جو آپ کے پاس ہتھیار تھے آپ نے وہ مسلمانوں کو تحفے کے طور پہ دے دیے۔ رات کو جو چراغ میں تیل جو ڈالنا تھا چلانے کے لیے وہ موجود نہیں تھا گھر میں، اور حضرت عائشہ نے وہ اپنی پڑوسن سے جو ہے وہ ادھار کچھ تیل لیا، اور آپ کی زرہ جو تھی وہ کہ یہودی کے پاس 30 سا جو ہے وہ جو کے عوض رکھی ہوئی تھی، تقریباً کوئی 75 کلو جو ہیں، یعنی وہ آپ نے لیے تھے اور اپنی زرہ اس کے پاس رکھوا دی تھی۔ یعنی یہ حالت آپ کی تھی معاشی لحاظ سے، اور اس وجہ یہ نہیں تھی کہ انکم کوئی نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے پاس مال رکھتے ہی نہیں تھے، آپ کے پاس کثیر تعداد میں مال آتا تھا، خمس میں آپ کا حصہ تھا جو مال غنیمت ہوا کرتا تھا۔ خمس جو ہے اللہ اس کے رسول ان کے قرابت داروں کے لیے تھا، اللہ کے رسول کے قرابت داروں کے لیے، تو آپ اس میں سے ہر چیز پر صدقہ کر دیتے تھے، ہر چیز نکال دیتے تھے آپ، یعنی اپنے پاس چیزیں نہیں رکھا کرتے تھے۔ پھر آخری دن آ گیا جس دن آپ کی وفات ہوئی، تو فجر کی نماز میں جو ہے وہ صحابہ مصروف تھے، تو حضرت ابوبکر امامت کرا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے حجرے سے پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو صفیں باندھے ہوئے دیکھا، اور جسے آپ کے اوپر ایک خوشی کا تبسم فرمایا آپ نے، تو حضرت ابوبکر کو اندازہ ہوا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت پا لی ہے اور آپ آ کے نماز کی امامت کرانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں، وہ نماز جاری رکھیں، اور جو ہے وہ صحابہ نے نماز جاری رکھی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ تو فجر کے بعد جو ہے جیسے ہی سورج نکلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ آپ کی وفات جو ہے اس کا وقت قریب آ چکا تھا بالکل۔ تو آپ کی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ وہ آپ کے پاس آئی، تو آپ نے ان کے کان میں کوئی سرگوشی کی تو وہ رونے لگی، پھر دوبارہ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی، تو اس وقت حضرت عائشہ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو راز ہے، تو میں نہیں بتاؤں گی۔ لیکن پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو بعد میں حضرت فاطمہ نے وہ راز بتا دیا کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ یہ جو میرا یہ مرض ہے، اس مرض میں میری وفات ہونی ہے، یعنی صحت یاب میں نہیں ہو پاؤں گا، اس میں رو پڑی۔ اس کے بعد آپ نے بتایا کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے آ کے ملے گا وہ تم ہوگی، تو اس پہ میں بہت خوش ہوئی، اور میں جو ہے وہ خوشی سے میں مسکرائی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ نزع کا عالم طاری ہوا، اور آپ اس وقت شدید جو ہے وہ تکلیف میں تھے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کو سیرت پڑھنے کے بعد دور کر لینا چاہیے، کہ اگر کسی شخص کی وفات جو ہے وہ تکلیف کی حالت میں ہو، کرب کی حالت میں ہو، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ اس کے گناہ تھے یا اس کی زندگی اچھی نہیں گزری تھی تو اس کا آخری وقت مشکل ہوا۔ ایسا نہیں ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی تھی وہ اس حالت میں ہوئی تھی کہ آپ کو آخری وقت میں بہت زیادہ تکلیف تھی، اور بلکہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت فاطمہ جو تھی وہ آپ کی تکلیف دے کر بہت جیسے بلبلا اٹھی، رو اٹھی کہ یہ میرے والد جو ہیں ان کو اتنی سخت تکلیف ہے۔ اس میں نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے والد کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی یہ زندگی کی آخری تکلیف ہے۔ بہت سی تکالیف برداشت کی، بہت سی جو ہے وہ مشکل اوقات برداشت کیے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ بالکل آخری وقت ہے، یہ آخری تکلیف ہے،
آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دنیا کی تکالیف بہت عارضی ہیں، بہت وقتی ہیں، بہت محدود ہیں. جو بیوقوفی کرے وہ ان تکالیف سے بچنے کے لیے اللہ کے دین سے غداری کر لے، اللہ کو جو ہے وہ پیٹھ دکھائے، تو وہ کبھی اس کے بعد امن نہیں پا سکتا. اور بہت سمجھدار ہے وہ شخص جو ان تکالیف کو برداشت کر لے. آج آئی ہیں کل چلی جائیں گی، یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، یہ تکالیف بھی عارضی ہیں، لیکن اگر یہ تکالیف ختم ہوئی اور زندگی ختم ہوئی اور ہمیشہ کے لیے راحت ہوگی تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے. تو بہرحال آپ نے بالکل آخری وقت میں بھی جو ہے وہ صحابہ کو جو حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، تمہیں میں نماز کا حکم دیتا ہوں، نماز کا حکم دیتا ہوں، نماز کو تھامے رکھنا، نماز پہ باقی رہنا. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ہاتھ داہنے ہاتھ مالک ہوئے ہیں تمہارے غلام، ان کی جو ہے وہ جو کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا. اور پھر آپ کا جو ہے وہ بالکل نزا کا عالم جو ہے وہ طاری ہو گیا آپ کے اوپر. اور پھر آپ کی جب وفات ہو گئی تو حضرت ابوبکر آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ نبی کو دیکھا اور انہیں یقین ہو گیا کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے. تب تک ظاہر صحابہ جمع تھے اور آخری دنوں میں صحابہ مسلسل نوٹ کیا کرتے تھے کہ کیا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے. تو حضرت عمر جو تھے وہ ظاہر ہے ہر صحابی کو ایک محبت تھی نبی سے، اور اس محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر تلوار لے کر جو ہے وہ نکل پڑے اور کہا کہ کوئی شخص جو کہے گا کہ نبی وفات پا گئے تو میں اسے قتل کر دوں گا. وہ وفات نہیں پا گئے، وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پہ گئے تھے، بس ویسے ہی وہ گئے ہیں اور وہ واپس آ جائیں گے. یہ اصل میں محبت کا جو ہے وہ عالم تھا جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے. تو حضرت ابوبکر جب آئے، چونکہ اصل میں صحابہ مان نہیں سکتے تھے نا، جن کا چہرہ دیکھ کے جو ہے وہ ان کا دن گزرتا تھا، ان کی صحبت میں وہ بیٹھتے تھے، جنہوں نے ان کی زندگیاں بدل دی تھی، جن کے ساتھ رہنے سے جو ہے انہوں نے جو ہے یہ اعلیٰ اخلاق پائے تھے. مطلب کیسے ممکن تھا صحابہ کے لیے وہ ایزیوم کریں کہ ہمیں ایک دن اللہ کی قسم کے بغیر گزارنا پڑے گا. تو ظاہر ان کے لیے یہ بات بہت عجیب سی تھی، اس حقیقت کو تسلیم کرنا بڑا مشکل تھا. حضرت ابوبکر جب باہر تشریف لائے تو آپ نے پھر خطبہ دیا اور بہت پیارا خطبہ تھا. اس سے حضرت ابوبکر کی وہ عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس امت میں ان کا کیا مقام ہے. تو آپ نے کہا کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ کی قسم کی عبادت کرتا تھا جان لے کے وہ تو وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی بندگی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آنی، اسے جو ہے وہ کبھی اسے فنا نہیں ہے. اور آپ نے قرآن مجید کی آیات پڑھی تو عمر کہتے ہیں کہ اس دن مجھے لگا کہ جیسے یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں، اس سے پہلے یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی. پھر آپ کی جو ہے وہ تجہیز و تکفین کا معاملہ کیا گیا، تدفین ہوئی، کیونکہ انبیاء کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ ان کی وفات ہوتی ہے انہیں وہیں تدفین ان کی جاتی ہے. لہٰذا وہ ایک حجرہ تھا، ایک تنگ جگہ تھی، تو دو تین صحابہ اندر داخل ہوتے تھے، وہ نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے، وہ واپس آتے تھے، پھر اور صحابہ جاتے تھے. تو یوں 3 دن تقریباً آپ کی تجہیز و تکفین میں صرف ہوئے، اور 3 دن بعد آپ کو اسی جگہ آپ کی تدفین کی گئی جس جگہ آپ کی وفات ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اور جہاں پہ اب روضہ پاک موجود ہے. اور یوں یہ تدفین کا معاملہ جو ہے وہ مکمل ہوا. اپنی وفات سے پہلے آپ نے جو آخری ایک کام کیا تھا کہ آپ نے ایک لشکر تیار کیا تھا اور آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا تھا، اور آپ اسے روانہ کر چکے تھے. یہ لشکر ابھی مدینہ سے باہر گیا ہی تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ نبی کی وفات ہوئی ہے، تو یہ رک گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابوبکر نے پھر اس لشکر کو روانہ کیا تھا. تو یوں مبارک سیرت جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچا. اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں، اور ہمیں دل کی گہرائیوں سے شدید ہمیں یہ طلب ہو کہ ہماری زندگی ویسی گزرے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری تھی، جیسے آپ چاہتے تھے کہ آپ کی امت کی زندگی گزرے. اور ہمیں یہ دنیا داری اور یہ جو مادہ پرستی ہے اور یہ جو جدید تہذیب کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لشکاریں ہیں، ہمارے دل اس سے جو ہے وہ دور ہو جائیں، اور ہمیں وہی چیز پسند آئے جو اللہ کے رسول کو پسند تھی. ہمیں اپنی تہذیب، ہمیں اپنی ثقافت جو ہے وہ اس کے اوپر اعتماد ہمارا بحال ہو، اور ہمیں یقین ہو کہ وہی سب سے بہتر ہے، اور ہم ایسی زندگی گزاریں جس کے بعد ہمارا جو ہے وہ خاتمہ اس حالت میں ہو کہ ہمیں جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب فضائل کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے لیے مقدر کر دے، ہمیں یہ سب عطا کر دے، اور ہمیں دین کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں دین پر استقامت عطا کرے. جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ واقعاتی طور پہ تو سیرت کا ہم نے مطالعہ کر لیا، جدہ واقعات دیکھیں، بہت گہرائی سے ہم نے نہیں پڑھا، لیکن انشاءاللہ کل ہم ایک آخری نشست کریں گے
اور کوشش کریں گے کہ پوری سیرت کا ایک اوور ویو اس میں کریں، کچھ حکمت کے معاملات دیکھیں، اور کچھ جو ہے وہ آگے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ارادہ کچھ سیرت کے حوالے سے بنا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ کل کی نشست میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔